فرمایا میرے یوسف تم نے تاج نبوت اوڑھ کر کے بھی تخت شہنشاہی پہ بیٹھ کر کے بھی میری حضور میں عاجزی کی ہے، انکساری کی ہے، میری خدائی کو مانا، میری بے نیازی کو مانا، میری کبریائی کو مانا۔ اے یوسف آ پچھلے دکھ بھی میں تیرے دل سے نکال دوں۔ کبھی کبھی یوسف علیہ السلام رات کو سوچتے یا اللہ بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، فلانوں نے میرے ساتھ کیا کیا، فرمایا تیرا دل دھو دو۔ وہ جیسے خواب دیکھا تھا بادشاہ وقت نے اسی طریقے سے قحط پڑا، کنعان میں دانا نہیں ملتا، بھوکے مرنے لگے۔ مصر میں انتظام تھا غلے کا، یوسف علیہ السلام نے انتظام کر رکھا تھا۔ ابا جی کو کہنے لگے یعقوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی کہ ابا جان اجازت دو مصر کے بادشاہ سے کچھ دانے تو مانگ لائیں، سنا ہے بڑا سخی ہے، بہت لوگوں کو خیرات دیتا ہے۔ دوسرے بھائی بھی حسین تو تھے نا، فرمایا لا تدخلوا من باب واحد متفرقا، اور میرے بیٹو جاؤ مگر ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، سارے کے سارے تمہیں نظر بد نہ لگ جائے۔ گئے یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے تمنا کی، حالات بتائے، دربانوں سے ملے کہ بھی ہم کنعان سے آئے ہیں، بھوکے لوگ ہیں، بادشاہ سے ملنا ہے، کوئی موٹی خیرات مانگنی ہے۔ آج کل دیکھتے ہیں نا فقیر کو ٹیڈی پیسہ 5 پیسہ ملے گا، بادشاہ جب کسی بادشاہ سے مانگتا ہے تو کروڑوں ملتے ہیں، اربوں ملتے ہیں۔ شکر ہے آپ کا کسی سے نہیں مانگتے، ہم بہت امیر ملک والے ہیں۔ اور جو مل جائے گا اس کو بھی انشاءاللہ ہم راتوں رات اگر برابر نہ کر دیں تو ہم جیسا مسلمان کون ہوگا؟ ہماری کون ریس کرے گا؟ کون ہماری ریس کر سکتا ہے؟ وہ لطیفے کی بات یاد آئی، کہتے ہیں کسی زمانے میں دلی سے کتا بھاگا تو لاہور دن کے دن پہنچ گیا۔ لاہور کے کتوں نے پوچھا کہاں سے آیا؟ کہ دلی سے۔ اس نے کہا ہے جھوٹ بول رہے ہو، اتنا سفر دلی سے یہاں تک کر لیا اتنی جلدی؟ کہنے لگا میں نے اپنے بس سے نہیں کیا، برادری نے کرایا ہے۔ وہ جہاں سے گزرا کسی نے چین تو لے نہیں لی تھی، مجھے تو جہاز گرفتار بگایا سب نے، خود نہیں آیا ہوں، برادری نے پہنچایا ہے۔ برادری کی برادری لگی ہوئی ہے، چھوٹے بڑے امیر غریب سب لگے ہوئے ہیں۔ میرا بس نہیں چلتا، تمہیں آواز کہہ رہا ہوں، اگر کوئی کنجی میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں بھی رگڑا دے دیتا راتوں رات۔ ہاں تقویٰ بڑی دور کی بات ہے، اللہ ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ فرمائے، آمین کا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی حاضر ہوئے، قرآن کریم نے اللہ میاں نے فرمایا او میرے یوسف، جنہوں نے تجھے مارا تھا، جنہوں نے کنویں میں دھکا دیا تھا، جنہوں نے رگوں میں کانٹے چبوئے تھے، جنہوں نے کپڑے اتار کر ننگا کیا تھا، اگر تیرے دروازے پہ بھیک نہ منگواؤں تو میری بے نیازی کیسی؟ تیرے دروازے پہ بھیک منگوا کے چھوڑوں گا، دانے منگواؤں گا، بھیک کے ٹکڑے تیرے دروازے پہ آ کے مانگیں گے۔ آیا ہے خاندان، اس لیے کہا کرتا ہوں بھائیوں پہ ظلم نہ کیا کرو، بھائیوں پہ جرم نہ کیا کرو، بھائیوں کے ساتھ دغا نہ کرو، فریب نہ کرو۔ عجیب رشتہ اللہ پاک نے بنایا۔ سارے کے سارے کھڑے ہو کے کہنے لگے قالوا یا ایھا العزیز
مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. او مصر کے بادشاہ، اور مصر کے حکمران، اور مصر کے مالک کی مصیبتوں نے مار دیے، بچے بھوکے مر گئے، عورتیں بھوکی مر گئی، ہم بڑے بھوکے ہیں، بڑے پریشان ہیں. وتصدق علینا، صدقہ لینے آئے ہیں، خیرات مانگنے آئے ہیں، تیرے دروازے پہ بھیک مانگنے آئے ہیں. ان اللہ یجزی المتصدقین، تجھے پروردگار عالم صدقے کا بدلہ عطا فرمائے گا. ہمارا باپ نبی ہے، ہمارا باپ پیغمبر ہے، ہم بڑے نیک لوگ ہیں، بھوکے ہیں، بڑی پریشان ہیں، ہماری جھولیاں بھر دے، تیرے دروازے پہ ہم جھولیاں پھیلا کے آئے ہیں. وتصدق علینا. مالک کی بے نیازیاں دیکھ کر یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. او میرے معبود، تو کتنا بڑا پروردگار ہے. سمجھ گئے. کارات ٹھہر گئے، کھانا کھلایا. دسترخوان جو سامنے بچھا، کونے کونے پہ لکھا ہوا ہے یوسف یوسف یوسف. ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہیں کہ نام کس کا ہے، یہ نام کس کا ہے. ایک کہنے لگا اچھا ایک ہمارا ہی بھائی یوسف تھا، دنیا میں اور کوئی نہیں، خدا جانے کون ہوگا. دسترخوان پر رات کو کھانا کھایا، صبح کو پھر ملاقات ہوئی. یوسف علیہ السلام نے ساری رات سجدوں میں گزاری. اور میرے پروردگار تیری بے نیازیوں کا کیا کہنا، تو بہت بڑا. فرماتے ہیں الیس اللہ بأحکم الحاکمین، سب سے بڑا حکمراں، سب سے بڑا بادشاہ اور غالب میں ہوں اور کوئی. صبح ہوئی، ناشتے پہ بلا لیا سارے بھائیوں کو. فرمانے لگی قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف. کنعان کے مہمانوں، او مسکینوں، کوئی تمہارا بھائی یوسف بھی تھا؟ کوئی تمہارا بھائی یوسف بھی تھا؟ زمین نکل گئی پیر کے نیچے سے. یہاں یوسف کا کیسے ذکر ہے؟ فرمایا کوئی تھا تمہارا بھائی یوسف؟ اوپر نیچے جھانک کر بچپن تھا، اب جوانی ہے، اب کافی عمر بیت چکی ہے. دیکھ کے کہنے لگی قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. کیوں جی، آپ خود یوسف علیہ السلام نہیں ہیں؟ آپ ہی نہیں ہیں یوسف؟ فرمایا قال انا یوسف، ہاں ہاں میں وہی یوسف ہوں جس کو تم نے تھپڑ مارے تھے. قرآن ذکر نہیں کرتا وہ پیغمبر تیرا حوصلہ، ورنہ فرماتے ارے یاد کرو تم نے یوں مارا، تم نے میرا کرتا اتارا، مجھے ننگا کیا، کنویں میں دھکا دیا، تم نے یوں کیا. بس اتنا فرمایا قال انا یوسف، آنسو بہ پڑے، آگے کچھ نہیں فرمایا. ہاں میں یوسف. ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگے اب خیر نہیں، ہم نے بڑی زیادتی کی، ہم نے بڑے بڑے ظلم کمائے، چھوٹے بھائی پہ ظلم کیا، چھوٹے بھائی کو تنگ کیا. بنیامین کہنے لگے میں نے تمہیں کہا نہیں تھا بھائی کو نہیں مارا کرتے.
بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے. تم نے سب سے چھوٹے بھائی کے منہ پہ تماچے مارے، وہ روتا رہا، تم نے گلے سے پکڑ کر کنویں میں دھکا دیا. ارے تم تو ختم کر کے چلے گئے تھے، تمہیں پتا نہیں وہ مالک رکھنے والا بڑا زبردست ہے. آج یہ بادشاہ ہے، تم فقیر بنے بیٹھے ہو. پسینے آ گئے، پسینے آ گئے. آج کیا بنے گی؟ آج ہماری جان نکالی جائے گی، آج ہمیں ختم کر دیا جائے گا. آج یہ بادشاہ ہے، ہم فقیر ہیں، ہم نے بڑے ظلم کیا تھا اور یہ تو بادشاہ بنا بیٹھا ہے. ہم میں سے کوئی ہوتا نعوذ باللہ تو ہم کہتے دیکھو میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا. یوسف علیہ السلام کا ذرا جواب سنو اور اپنے دامن میں جھانک کر دیکھو کہ ہم کیا کرتے ہیں. فرمایا قد من اللہ علینا، یہ میرے اللہ کا مجھ پہ کرم ہے، یہ میرے اللہ کا مجھ پہ کرم ہے. انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، اس نے مجھ پہ کرم کیا، اس نے مجھ پہ مہربانی کی. اور تمہیں تو میری صرف کنویں تک کی مصیبت کا علم ہے، تم کیا جانو آگے کیا بنی. جس عورت نے مجھے کھلایا پلایا اسی نے میرے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی اور پھر قصور اپنا جیل میں مجھے 14 سال تک رکھوایا. یہ تو پروردگار عالم کی کریمی ہے. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. ان کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، اب دیکھنا کیا بنتی ہے. پیغمبر نے دیر نہیں لگائی. اللہ کا پیغمبر بڑا رحیم ہوتا ہے، بڑا حوصلے والا ہوتا ہے. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کے دن میں تم سے کوئی بدلہ لینے کے لیے تیار نہیں. جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا. جتنی تم نے زیادتی کی تھی، جتنا تم نے مجھ پر ظلم کیا تھا، میں نے سب اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. اب آئی میرے یوسف، آپ نے تو ان کو معاف کر دیا، زیادتی کا بدلہ ان کو چکھنا پڑے گا، زیادتی کا بدلہ ان کو چکھنا پڑے گا. انہوں نے ظلم کیا، اس گناہ کی سزا بھگتنی پڑے گی. یوسف علیہ السلام فرمانے لگے ارے گھبراؤ نہ، آؤ میں بھی جولی پھیلاتا ہوں، تم بھی پروردگار کی حضور میں جولی پھیلا لو. تم بھی دامن پھیلاؤ، میں بھی دامن پھیلاتا ہوں اور میں دعا کروں گا، تم آمین کہو. فرمایا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں چلو میری ساتھ جو کچھ بننی تھی بن گئی، اب اگر میری وجہ سے تم جہنم میں گئے تو مجھے کیا ملے گا؟ میرے بھائی جہنم میں گئے، اگر میرا بھائی دوزخ میں جلا تو مجھے کیا فائدہ ہوا؟ لہذا میں اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگتا ہوں. جب انہیں تسلی ہوئی اب انہوں نے کہا کہ بھائی جان ہم تو تمہارے سامنے ہیں، فقیر ہیں. ابا جی کی رو رو کے آنکھیں ضائع ہو گئی. 40 برس گزر گئے تیرے لیے روتے روتے، 40 برس گزر گئے. 11 میل پہ کنواں تھا جس میں یوسف علیہ السلام پڑے رہے. یعقوب علیہ السلام کو اللہ میاں نے نہ بتایا. نبی کی ڈور، نبی کی بات اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے تو 1000 میل کی خبر دے دے، وہ چاہے تو عرش کی خبریں دے دے، اور وہ چاہے تو پاؤں کے نیچے کی نہ بتائے کہ تیرے پاؤں کے نیچے کیا ہے. انہوں نے کہا 40 برس گزر گئے، ابا جان ابھی زندہ ہے، روتے ہیں تیرے لیے، آنکھیں ضائع ہو گئی. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا جی
یعقوب علیہ السلام نو پتہ نہیں سی، ضرور پتہ سی، ایویں روندے سی، اچھا نبی بھی ڈرامے کھیلتے ہوندے ہیں، نبی ہو کر ڈرامہ تھا، آنکھیں ضائع کرتی، اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 برس تک نبی یوں ہی روتا رہا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم جلدی کرو، جاؤ غلہ لے کے جاؤ، اللہ اللہ اللہ، اور یہ میرا کرتا لے جاؤ، ابا جی کی آنکھوں پہ رکھ دینا، ابا جی کی آنکھوں پہ رکھ دینا۔ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ سویرے کا وقت ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔